نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون وقال اللہ تعالی ان اولیاءه الا المتقون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا ختم المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی ابو ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ عنوان گفتگو کے طور پہ قرآن حکیم سے معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس سے مقصود قرآن حکیم میں اللہ کے دوستوں کی شان کو بیان کرنا ہے۔ قرآن حکیم کی اس آیت کریمہ سے اکتساب فیض کرتے ہوئے ہم آگے خواجہ اجمیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری حسنی حسینی رضی اللہ تعالی عنہ کے تذکرے کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آگاہ ہو جاؤ، بے شک جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کی ایک شان یہ بھی بیان فرمائی
کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ متقی ہوتے ہیں، وہ پیکران تقویٰ و صالحیت ہوتے ہیں۔ آج ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں اس خواجہ اجمیر کا جسے دنیا خواجہ غریب نواز کہتی ہے۔ آپ کی ولادت 14 رجب المرجب 537 ہجری کو ہوئی اور 96 برس کی عمر میں 6 رجب 633 ہجری میں آپ کا وصال ہوتا ہے۔ آج 6 رجب المرجب ہی ہے، سو زیادہ مناسب جانا چونکہ دن بھی خواجہ اجمیر کا ہے تو ذکر بھی خواجہ اجمیر خواجہ غریب نواز کا ہو تو زیادہ جچتا ہے۔ اور اس طرح جہاں اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے ہم اللہ کے گھر میں حاضر ہوئے ہیں، اللہ والوں کے ذکر سے، اللہ والوں کے ذکر سے، اور اللہ والوں میں بھی وہ اللہ والے جنہیں رب قدوس نے غریب نواز بنایا اور اسی نام سے 4 ڈھانگے عالم میں آپ کو شہرت ملی، آپ کو شہرت ملی، اور خواجہ غریب نواز کے نام سے ہی آپ جانے جاتے ہیں۔ آپ حسنی اور حسینی سید ہیں، چنانچہ باپ کی طرف سے 13 واسطوں کے ساتھ اور ماں کی طرف سے 12 واسطوں کے ساتھ آپ حضرت امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام حسین علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہے۔ اور اس لحاظ سے آپ ابن رسول بھی، نائب رسول بھی، اور آپ کا ایک معروف لقب عطائے رسول بھی ہے، آپ کا ایک معروف لقب عطائے رسول بھی ہے۔ حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی طرف سے کہیں تو آپ غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کی چچا زاد بہن کے بیٹے ہیں، چچا زاد بہن کے بیٹے ہیں۔ اور اس طرح غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتے میں بھانجے لگتے ہیں، اور غوث الاعظم آپ کے ماموں لگتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو جو شہرہ عطا کیا، حسینی سید، حسنی سید، اور پھر نائب رسول، عطائے رسول، ابن رسول، بارگاہ رسالت امام سے، مولا علی المرتضیٰ کی بارگاہ سے، امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ سے، امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ سے فیض یاب ہوتے ہوئے رب قدوس نے توفیق عطا کی اس زمانے کے
ایک درویش حق پرست حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے بیعت حاصل کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے کی بات کریں تو جس روز حق تعالیٰ نے آپ کی ماں کے بطن میں، آپ کی ماں کے بطن میں آپ کے جسم میں روح ڈالی تھی، آپ کے جسم میں روح ڈالی تھی، آپ کے سیرت نگار لکھتے ہیں اس وقت سے پیدائش کے وقت تک جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ 120 دن کا ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں روح پھونک دیتا، اور آپ کے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جس وقت رب تعالیٰ نے آپ کے جسم مبارک میں روح ڈالی اس وقت سے لے کے پیدائش مبارک تک آپ کا معمول یہ تھا کہ نصف شب آدھی رات سے دن چڑھنے تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر فرمایا کرتے ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ کہتی ہیں ان کا ذکر کرنا میں اپنے کانوں سے سنا کرتی تھی، ذکر کرنا میں اپنے کانوں سے سنا کرتی، اور آپ کی والدہ ماجدہ ہی کہتی ہیں کہ جس رات حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے میرا گھر نور سے بھر گیا اور دور دور تک فرشتوں کی جماعتیں نظر آنے لگی، کچھ دیر بعد یہ نظارہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تو مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی، مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی، اور ایسے میں غیب سے ندا آئی بی بی تو پریشان کیوں ہوتی ہے، یہ میرا نور ہی ہے، میں نے اپنا نور تیرے فرزند معین الدین کے دل میں بھر دیا ہے اور اسے دین و دنیا کی دولت سے مالا مال کر دیا ہے، اور اسے دین و دنیا کی دولت سے مالا مال کر دیا ہے۔ یہ ہے خواجہ اجمیر، یہ ہے خواجہ اجمیر، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ بچپن میں والد گرامی وفات پا گئے، والدہ ماجدہ بھی رخصت ہو گئے۔ 23 سے 24 سال کی عمر میں علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد شفائے قلب اور تزکیہ نفس کے لیے نکل پڑے ہیں کسی مرد حق کی تلاش میں، اور پھر چلتے چلتے قصبہ سنجان پہنچ کر حضرت خواجہ شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے ملاقات ہوئی، 15 دن ان کے پاس قیام کیا، پھر سنجان سے روانہ ہو کر بغداد پہنچے۔ بغداد میں غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر العزیز سے ملاقات ہوئی اور ان کی صحبت میں کچھ وقت گزر کیا، اور پھر یہی خواجہ اجمیر بارگاہ غوثیت سے ہوتے ہوئے قصبہ ہارون کی طرف مرشد حق کی تلاش میں نکل پڑے۔ یہ بات ذہن کر لیجیے، رب قدوس نے ہر مرید صادق کے لیے جس شیخ کے پاس حصہ رکھا ہے وہ مرید مختلف لوگوں کی بارگاہوں سے ہو کر بھی آخر اسی مرد حق کی بارگاہ تک پہنچتا ہے جو اسے پھر اپنی صحبت کا فیض دیتا ہے، اپنی مریدی کا فیض دیتا ہے، اور روحانی تجلیات سے اس کے قلب و روح کو بھر دیتا ہے۔
چنانچہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری قصبہ ہارون وہاں پہنچے جو اس زمانے میں روحانی تجلیات کا مرکز تھا، چشمہ معرفت کا فیض عالم وہاں سے جاری تھا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری وہاں پہنچے، حضرت شیخ ابراہیم قندوزی ان سے ملاقات ہوئی، پھر اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی جو کتب وقت تھے اور لوگ کشا ان کی بارگاہ میں آ کر فیض یاب ہوتے تھے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی بارگاہ میں آ کر ان کے دست حق برس پر بیعت کی، اور بیعت کے بعد جب حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ بیعت فرمانے لگے، یہاں بات رہ گئی، جب خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں دست بوسی کی سعادت حاصل ہو گئی، خواجہ اجمیر کہتے ہیں میں نے سر تسلیم خم کیا، حکم ہوا کہ 2 رکعت نماز اس طرح پڑھو کہ پہلی رکعت میں 1000 بار سورہ فاتحہ اور 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو، اور دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھو۔ کہتے میں نے اس حکم کی تعمیل کی، اور اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے ہاتھ میں لے کر حق تعالیٰ سے درخواست کی کہ مولا معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اور اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے سر سے اپنا قرآن مبارک اتارا اور خواجہ اجمیر کے سر پہ رکھا، اپنا خرقہ انہیں عطا فرمایا، اور پھر کہا کہ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ چنانچہ خواجہ اجمیر نے حکم کی تعمیل کی، پھر حضرت شیخ نے فرمایا کہ ہمارے خاندان میں ایک دن رات کا مجاہدہ ہے اور آج تم مجاہدہ کرو۔ خواجہ اجمیر نے مجاہدہ کیا، پھر 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، جو سلسلہ چلتا گیا، مرشد کریم کی بارگاہ میں معتکف ہوئے، اور مرشد کریم نے جو کچھ اپنی بارگاہ سے عطا کرنا تھا عطا کیا، اور خواجہ اجمیر مرشد کریم کا حکم پا کر مختلف شہروں سے، مختلف بزرگوں کی بارگاہوں سے صحبت کا فیض پا کر سرزمین لاہور میں داتا عثمان بن علی حجویری، داتا گنج بخش، ان کی بارگاہ میں آئے۔ 40 دن ان کے قدموں میں چلا کشی کی، بارگاہ داتا گنج بخش سے اس طرح نوازے گئے کہ بزبان حال داتا گنج بخش علی حجویری کی بارگاہ میں وہ معروف شعر کہا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ اور پھر یہ تاریخ بر صغیر گواہ ہے کہ داتا گنج بخش حجویری بزرگان دین میں تاج الاولیاء، سلطان الاولیاء، سید المشائخ، اور اللہ کی بارگاہ میں ایسے مقرب ٹھہرے کہ شاید ہی اللہ کے برگزیدہ بندوں میں کوئی ہو
جو سرزمین لاہور پہ آئے اور داتا اجمیر کی بارگاہ میں سلام پیش کرے نہ کرے۔ میرے پیر و مرشد حضرت سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی البغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو لاہور آتا ہے اور داتا گنج میں اس کے پاس نہیں جاتا وہ ظالم ہے۔ لاہور آتا ہے اور داتا کے پاس نہیں جاتا وہ ظالم ہے۔ داتا گنج بخش اجمیری کی بارگاہ میں 40 روز چلہ کش رہنے کے بعد داتا گنج بخش اجمیری کے حکم پر خواجہ اجمیر سرزمین اجمیر میں 7 محرم الحرام 561 ہجری، نوجوانی کی عمر ہے 24 سال 25 سال، سرزمین اجمیر پہنچتے ہیں۔ اور وہ سرزمین جہاں مشرک ہی مشرک بستے تھے، ہندو بتوں کی پوجا کرنے والے، اس سرزمین کو پھر اپنی صحبت کیمیا سے ایسے سرفراز کیا، ایسے صاحب ایمان کیا کہ وہ سرزمین جو شرک کا مرکز تھی وہ مرکز توحید بن گئی۔ اور مورخین نے لکھا خواجہ اجمیر نے سرزمین اجمیر اور سرزمین ہندوستان میں 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا، 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا۔ اور اگر تھوڑا اندازہ کر لیں 24 سال یا 25 سال کی عمر میں اجمیر آتے ہیں، 96 برس کی عمر میں وصال ہوتا ہے۔ پیچھے کتنے سال رہ گئے؟ 24 نکال لیجیے سے 72 سال رہ گئے، ٹھیک ہے۔ اور 90 لاکھ لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ 72 لاکھ اور اوپر 18 لے لیں، 18 5 بار 90، لیکن وہ 5 بار تو حساب نہیں رہے گا، یعنی 18 لاکھ پھر اوپر بچ گئے۔ اندازہ کر لیجیے 72 4 40، 1,40,000 1,40,000 افراد ایک سال میں مسلمان ہوتے رہے۔ اللہ اکبر! یہ موٹا سا حساب میں نے کر دیا ہے، اسے آپ دنوں پہ تقسیم کر لیں تو دنوں میں بھی ایک دن میں بھی پتہ نہیں کتنے 100 لوگ اسلام قبول کرتے ہوں گے۔ کس چیز سے؟ آپ کی صحبت سے۔ اور وہ صحبت کیمیا کب بنتی ہے؟ کب وہ مٹی کے ڈھیلے کو سونا بناتی ہے۔ اس کے لیے پوچھنا پڑے گا بابا فرید الدین سے۔ ایسی چھوٹی سی بات نہیں کرتے ساتھ، وہ بھی ان کے مرید کے مرید ہیں۔ اور سرزمین پاکستان میں بابا فرید ہی سلسلہ چشتیہ کے سب سے بڑے وجود ہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے مرید خواجہ بابا فرید الدین ہیں۔ ان کے پاس ایک شخص آیا، دعا کے لیے عرض کیا کہ حضرت حالات بہت کمزور ہیں، دعا فرمائیے۔ قریب ہی مٹی کا ڈھیلا بڑا تھا، اٹھایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی پھونک ماری، فرمایا یہ لو جاؤ۔ بابا فرید کے ہاتھوں میں تو وہ مٹی کا ڈھیلا ہے، اس سائل کے ہاتھ میں پہنچا تو وہ سونے کا ڈھیلا بن گیا۔ وہ گیا اور اپنا جو بھی معاملہ تھا کرتا رہا۔ اب اس نے دیکھ لیا تھا، اس نے دیکھ لیا تھا کہ بابا فرید نے بسم اللہ پڑھی ہے۔ اب فرید نے بسم اللہ پڑھی ہے
اب کمزور لوگ لالچ آ جاتا ہے. گیا جب تک تو سونے سے گزارا، چلتا رہا. پھر کیا ہے، پکڑا مٹی کا ڈیلا، بسم اللہ پڑھ کے پھونکے مارتا رہا. وہ ڈیلا مٹی کا. کچھ وقت گزرا، پھر بابا جی کے پاس آ گیا. بابا جی آپ نے بسم اللہ پڑھی تھی، آپ نے بسم اللہ پڑھی تھی، مٹی کا ڈیلا سونا ہو گیا تھا. میں نے تو پتہ نہیں کتنی ہزار مرتبہ یا لاکھ مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے ڈھیلے پہ پھونک ماری ہے، یہ تو پھر مٹی کا مٹی ہے. فرمایا بیٹے اس بسم اللہ کے لیے بابا فرید کی زبان بھی چاہیے، اس کے لیے بابا فرید کی زبان بھی چاہیے. تو بابا فرید خواجہ اجمیر کے مرید ہیں، مرید کے مرید. اور خواجہ اجمیر کیسے سخی، آپ کا مشہور ترین لقب خواجہ اجمیر، خواجہ غریب نواز. خواجہ غریب نواز. مقام روحانیت کیا، سیر الاقطاب میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے یہ نقل ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک روز حرم کعبہ میں تشریف فرما تھے. ندا آئی، اے معین الدین ہم تجھ سے خوش ہیں، ہم نے تجھے بخش دیا، جو کچھ چاہتے ہو وہ مانگو، جو کچھ چاہتے ہو وہ مانگو. اب قربان جائیں ایسے لوگوں پر، وہ اپنے لیے نہیں مانگتے، بارگاہ رسالت مآب سے فیض یاب ہوتے ہیں. نیابت رسول یوں ہی نہیں ملتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، سجدہ ریز ہوئے، دنیا میں تشریف لائے سجدہ ریز ہوئے. آپ کی والدہ ماجدہ کہتی ہے ان کی زبان پر یہ کلمہ تھا، یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی. اور وہ وقت جب آپ کا وصال مبارک ہو رہا ہے، جبرائیل امین آخری جملہ کہہ رہا، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے آپ اس قدر غمگین کیوں ہیں، پریشان کیوں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے ہیں؟ اے جبریل میں اپنی امت کی وجہ سے پریشان ہوں. اللہ نے وعدہ کیا ہے حبیب اللہ تمہاری امت کو بخش دے گا، اللہ تمہاری امت کو بخش دے گا. اور یہ دعا اللہ کے نبی کی بڑی ہی معروف، رب حبل امتی، رب حبل امتی. حضرت غلام مصطفیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قادری انہوں نے یوں ہی نہیں کہا تھا رب حبل امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حبل امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام. خواجہ اجمیر سے پوچھا گیا کہ جو کچھ چاہتے ہو مانگو، میں نے تجھے تو بخش دیا، میں تم سے خوش ہوں. خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بارگاہ ربوبیت میں عرض گزار ہوئے، اے باری تعالی میرے سلسلے میں جو بھی داخل ہو اسے بخش دیا جائے. ندا آئی، اچھا تیرے سلسلہ کے تمام مریدوں کو بخش دوں گا، تیرے سلسلہ کے تمام مریدوں کو بخش دوں گا. اور یہی ندا ہے جس ندا کی بنا پر وہ معروف جملہ کہا جاتا ہے، جس
اہل بہشت، چشت اہل بہشت، کہ ان کے مرشد نے، سلسلہ چشتیہ کے بانی نے انہیں یہ خوشخبری دے رکھی ہے کہ جو اس سلسلے میں آ جائے گا اللہ سے وعدہ لے رکھا ہے، اے اللہ انہیں بخش دینا۔ اور ایسا ہی پھر ہوا۔ حضرت خواجہ اجمیر، خواجہ غریب نواز، کیسے غریب نواز؟ آپ کی بارگاہ میں جو سائل بھی آیا کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ طبع میں انتہائی منکسر المزاج اور انتہائی متواضع، کبھی کسی سے رنجیدہ نہیں ہوئے، ہر شخص کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آئے، ان کے دکھ اور درد میں برابر شریک ہوتے رہے۔ آپ کا لنگر کھانا ہر کسی کے لیے عام تھا، اور وہاں اس قدر کھانا پکتا کہ شہر کے تمام غربا اور مساکین دونوں وقت کا کھانا خواجہ اجمیر کے لنگر سے آگے کھا کے جاتے تھے۔ اب اس کے لیے اسباب کہاں سے آتے تھے؟ اسباب کہاں سے آتے تھے یہ تو اللہ جانے، مگر جس وقت بھی خادم کو لنگر کھانے کے لیے خرچ کی ضرورت ہوتی، خواجہ غریب نواز کے پاس آتے، عرض کرتے کہ حضرت لنگر کھانے میں اناج کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، دیگر جو بھی اسباب کی ضرورت ہے۔ خواجہ اجمیر مصلح اٹھاتے، فرماتے جتنے ضرورت ہے لے جاؤ، جتنے ضرورت ہے لے جاؤ۔ ایک مرتبہ ایک سائل آ گیا اور اس نے کہا کہ حضرت میں مقروض ہوں، قرض ادا نہیں کر پا رہا، میری دستگیری فرمائیے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے فرمایا کہ جا مصلح اٹھا، جتنے تیری ضرورت ہے، جتنا تجھ پر قرض ہے وہ سارا لے لے۔ یہ راستے میں تھے، بلکہ چادر بچھا دی، راستے میں تھے، بندہ ملا، چادر بچھائی، فرمایا چادر اٹھا کے جتنی ضرورت ہے لے جا، مگر اپنی ضرورت سے زائد نہ لینا، اپنی ضرورت سے زائد نہ لینا، تیرا قرض ادا ہو جائے، تیری ضرورت پوری ہو جائے۔ اس نے چادر اٹھائی، دیکھا یہاں تو گنجینہ رحمت کھلا ہے اور بیش بہا خزانے بڑے ہیں، دل میں لالچ آ گیا، ضرورت کا لیا رکھ لیا، لالچ آیا، پھر آگے ہاتھ بڑھایا، اٹھانے لگا، ہاتھ خشک ہو گئے۔ فرمایا میں نے نہیں کہا تھا ضرورت کا لینا، اس سے زیادہ نہ لینا۔ اور پھر کسی ضرورت مند کی حاجت براری، بس ایک ہی بات کہوں گا، ایک شخص آپ کے پاس آیا، کاشتکار تھا، کہنے لگا کہ یہاں کے حاکم نے میری زمینوں پر قبضہ کر لیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جب تک بادشاہ کا فرمان سامنے پیش نہیں کرو گے یہ کھیت تجھے نہیں ملیں گے۔ خواجہ اجمیر کے پاس آ گیا، اپنی حاجت سامنے رکھی۔ خواجہ مہدی چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھوڑی دیر خاموش بیٹھے رہے، اور پھر فرمایا کہ ہاں میری سفارش سے تیرا کام ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے تیرے اس کام کے لیے مجھے مأمور کر دیا ہے، تو میرے ساتھ چل۔ اور اس کے بعد وہ کاشتکار کو اپنے ساتھ لے کر اجمیر سے دہلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور آپ کا پہلے معمول تھا کہ جب بھی دہلی جانا ہوتا، چونکہ دہلی میں آپ کے خلیفہ مرید حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ جلوہ فروز تھے، جب بھی جانا ہوتا انہیں پہلے اطلاع کرتے ہیں، مگر یہاں اتنی تاخیر بھی گوارا نہیں کی۔ اس غریب کاشتکار کو ساتھ لیا، کہا چلو
اجمیر سے دہلی تک لمبا سفر کر کے دہلی پہنچے. وہاں پہنچے تو منظر یہ ہے کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اور بادشاہ وقت سلطان شمس الدین التتمش ان کا مرید تھا. یہ دونوں جا رہے ہیں، دونوں جا رہے ہیں. کسی کیا مجال کہ کوئی نہ روک سکے، بادشاہ وقت ہے، ساتھ وقت کا کتب ہے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ آگے بڑھے. جب خواجہ غریب نواز کو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے دیکھا، فوراً ادب کے لیے آگے آ گئے، ادب کیا، آگے آ گئے اور فرمایا ساتھ سلطان التتمش بھی ہے، یہ کاشتکار ہے، اس کی زمین تیرے حاکم نے اجمیر میں وہ ضبط کر لی ہے، فوراً فرمان جاری کرو تاکہ اس کاشتکار کی داد رسے. سلطان شمس الدین التتمش نے دیکھا کہ میرا شہر اس ادب کو اس بابے کے سامنے جھک گیا ہے. پوچھا کون؟ میں میرے شہر. اور پھر اس کی حاجت براری کی. صرف یہ دیکھ لیجئے کسی کی ضرورت پوری کرنا مقبولان بارگاہ الہی میں کس قدر پسندیدہ ہے کہ اس کام میں ذرا سی بھی تاخیر نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کی مشکل اور مصیبت دور کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی مشکلیں دور کرنے میں لگا رہتا ہے. ہمارے سامنے اہل اللہ کا اور یا اللہ کا یہ اسوہ ہے، یہ سیرت ہے، یہ کردار ہے. اگر کوئی آ جائے تو جان نہ چھڑائیں، جان نہ چھڑائیں، اگلے راستے پہ نہ چلائیں. جو کر سکتے ہیں وہ کر گزرے. وہ جو غریب اور مظلوم ہے نا، اس کے دل سے نکلی ہوئی دعا بلا حجاب عرش تک پہنچتی ہے، بلا حجاب عرش تک پہنچتی ہے. اور پھر اس کی دعا جو کام کرے گی یہ آپ کا نصیبہ جگائے گی. اللہ تعالیٰ خواجہ اجمیر کی قبر پر کروڑہا اربہا کھربہا رحمتوں کا نزول فرمائے. ان کے اخلاق حسنہ کی خیرات سے کچھ حصہ ہمارے لیے بھی مقدر فرمائے. ہم بھی اللہ کی مخلوق کے لیے اتنے ہی فائدہ مند ہو سکیں، اتنے ہی فائدہ مند ہو سکیں کہ کوئی شخص ہمارے پاس آتے ہوئے ایسی ناامیدی محسوس نہ کرے کہ پتہ نہیں جاؤں گا کیا کہے گا کیا نہیں کہے گا، ایسے بھرم ہی نہ گوا بیٹھے.